وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ قاف آیت نمبر 15 سے 17 حصہ اول 26-50 درس کا نمبر. آج کا موضوع، کیا ہم موت کے بعد کی زندگی پر بالکل یقین نہیں رکھتے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. كذبت قبلهم قوم نوح واصحاب الرس وثمود. ان سے پہلے نوح کی قوم اور کنویں والے اور سمود جھٹلا چکے ہیں. وعاد وفرعون واخوان لوط. اور عاد اور فرعون اور لوط کے بھائی. واصحاب الایکۃ وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعید. اور بن کے رہنے والے اور تبع کی قوم، غرض ان سب نے پیغمبروں کو جھٹلایا تو ہماری وعید بھی پوری ہو کر رہی. اکرام سورہ قاف آیت نمبر 15. افعینا بالخلق الاول. کیا ہم پہلی بار کی تخلیق سے تھک گئے یا عاجز آ گئے؟ بل ہم فی لبس من خلق جدید. بلکہ یہ لوگ ایک نئی تخلیق کے بارے میں شک میں ہیں. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ. اور بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا. وَنَعْلَمُ. اور ہم جانتے ہیں ما توسوس بہ نفسہ، کہ اس کے نفس میں، اس کے دل میں کیا وسوسے ہیں، یہ بھی ہم جانتے ہیں. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اور ہم اس کی رگے گردن سے بھی زیادہ اس سے قریب ہے، یا رگے جان سے بھی زیادہ اس کے قریب ہے. اذ یتلقی المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید. اور ہمارے اس براہ راست علم کے علاوہ دو کاتب اس کے دائیں اور بائیں بیٹھے ہر چیز لکھ رہے ہیں. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. کوئی لفظ اس کی زبان سے نہیں نکلتا جسے محفوظ کرنے کے لیے ایک حاضر باش نگران موجود نہ ہو. وجاءت سکرۃ الموت بالحق. اور دیکھو کہ وہ موت کی جاں کنی یا موت کی بے ہوشی حق لے کر آ پہنچی. ذالک ما کنت منہ تحید. یہی وہ چیز ہے جس سے تو بھاگتا تھا. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ. اور پھر سور پھونکا گیا.
ذالک یوم الوعید، یہ وہ دن ہے جس کا تجھے خوف دلایا جاتا تھا یا جس سے ڈرایا جاتا تھا۔ سامعین اکرام، 5 آیت میں نے پڑھی ہیں آپ کے سامنے، یا 6 آیت، اور دیکھیں اس صورت کا مرکزی مضمون جو ہے وہ آخرت ہے۔ اصل میں یہ بات کرنا مجھے بڑی مشکل محسوس ہوتی ہے کہ یہ پہلے بھی میں آپ کو کہہ چکا ہوں، ایک ہم ایسے دھوکے والے معاشرے میں رہ رہے ہیں جس میں آج کا جو مسلمان ہے وہ اپنے آپ کو حقیقی مسلمان سمجھتا ہے، جبکہ یہ ایک برائے نام مسلمان ہے۔ وراثت میں اسلام کا نام اسے وراثت میں ملا ہے، اس کے ماں باپ بھی کو بھی یہ نام وراثت میں ملا تھا۔ باقی اسلام، قرآن، رسول، توحید، آخرت، اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ میں بالکل واضح الفاظ میں کہہ رہا ہوں آپ کو، دین کو نہ ہم جانتے ہیں نہ جاننا چاہتے ہیں، اور اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ ظاہر کا ایک دھوکہ لگ گیا ہے کہ ظاہر اصل ہے، حقیقت ہے۔ اور دیکھیں میں ایک بات آپس میں ہم بات کر رہے ہیں، یعنی آپ کی تسلی کے لیے میں کہہ رہا ہوں، آپ سوچیں اس بات پہ ذرا کہ ہم ظاہر کی زندگی کو اصل زندگی سمجھتے ہیں۔ آپ اب دیکھ لیں اپنے وجود کو، آپ ظاہر کے خیالوں میں گم ہیں۔ آج کا مسلمان کی میں بات کر رہا ہوں، ظاہر کے خیال میں گم ہے، ظاہر کو دیکھ رہا ہے، ظاہر کو محسوس کر رہا ہے، اور ظاہر کو اس نے حقیقت سمجھ لیا ہے۔ جو جیسی بھی حالت میں ہے، اسے کوئی امیر ہے، غریب ہے، نواب ہے، بادشاہ ہے، اور صدر ہے، آرمی چیف ہے، یا ایک گدھا گاڑی والا ہے، وہ کہتے ہیں میں تو بس یہی ہوں، میں تو گدھا گاڑی والا ہوں۔ شادی ہوتی ہے، آپ دیکھ لیں، ہم سب لوگ کوئی شادی کرنے والے ہیں، کوئی شادی شدہ ہیں، بیوی کہتی بس میں تو بیوی ہوں، اور میری تو بس یہی کل کائنات ہے، یہ میرے بچے ہیں، میرا شوہر ہے۔ بس وہی گھر میں جو حالات ہیں بیگم صاحبہ کے، یہ ساس ہے، سسر ہے، نند ہے، جٹھانی ہے، یا جو بھی اس کا یعنی سسرال میں رشتے بنتے ہیں، یہ میرا دیور ہے، یہ میرا جیٹ ہے، وغیرہ وغیرہ، اسی کے خیال میں، اسی کی سوچ میں، اور پھر وہ فوکس کرتی ہے پھر اپنے آپ کو، بیگم صاحبہ اپنے آپ کو، کہ میں تو میری ایک حیثیت ہے، پھر جو بھی ہوتا ہے اسی طرح وہ خامند ہے اس کا، کہ بس میں تو یہی ہوں، یہ میری بیوی، یہ میرے بچے، یہ میرا کاروبار ہے، میرا کارخانہ، یہ میرے نوکری ہے، اور میں ایم پی اے ہوں، ایم این اے ہوں۔ تو ابھی میں چند منٹ پہلے، آج دسمبر کی 2 تاریخ ہے، بی بی سی پہ ایک مضمون تھا بے نظیر بھٹو کے بارے میں، وہ میں پڑھ رہا تھا عبرت سے، کب پیدا ہوئی اور کیا ہوا، کہاں پڑھا، وہ پوری تاریخ، اور پھر وہ کہانی چلتی گئی۔ دیکھیں میرے یہ جو میں نے نام لیا نا، اس سے میرے کوئی خاص غرض نہیں ہے، جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں اس کو آپ سوچیں۔ یہ کائنات ہے، تقدیر، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمائے کل امر مستتر، کل صغیر و کبیر مستتر، ہر چھوٹا بڑا کام لکھا جا چکا ہے۔ کائنات کب پیدا کرنی ہے، کیا کیا بنانا ہے، اللہ تعالیٰ نے سب، یعنی ظاہر ہے اللہ کے متعلق تو ہم کوئی بات کر بھی نہیں سکتے نا، وہ اتنی ذات ہے کہ وہ محدود کے دائرے میں اس کو نہیں لایا جا سکتا، لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ ساری اس نے ایک تقدیر ہماری بنا دی ہے، اس کائنات کی، ہماری، میری، آپ کی، اور معاملات آگے بڑھ رہے ہیں، معاملات جو ہیں وہ آگے بڑھ رہے ہیں، اور ہم اس ساری معاملات سے بے خبر ہو کر زندگی گزار رہے ہیں۔
کائنات کب پیدا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا تھا. میں پھر وہی کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے بارے میں ہم ایسی کوئی خاص جو بھی کہیں گے وہ اتنا شاید مناسب نہ ہو، لیکن پھر بھی کائنات کب پیدا کرنی ہے، کتنے دنوں میں بنانا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا 6 دنوں میں، یعنی 6 ادوار میں، 6 زمانوں میں. کتنے سیارے پیدا کرنے ہیں، کتنے سورج پیدا کرنے ہیں، کیا ہونا ہے، یہ زمین کون سی کہکشاں میں ہوگی اور کون سا شمسی نظام ہوگا، اس میں اس کا کون سا سورج ہوگا، یہ اللہ نے فیصلہ کر لیا. اللہ بہتر جانتا ہے. پھر اس میں کب تک زندگی کے حالات پیدا ہوں گے زمین میں، یہ زمین کیا کیا چیزیں اگائے گی، کیا کیا چیزیں یہ زمین اگائے گی، زندگی کے اسباب کیا ہوں گے. 3 حصے پانی ہے، 1 حصہ خشکی ہے. اس کائنات میں ابھی تک کوئی اور سیارہ ایسا نہیں ہے جس پہ پانی کا وجود ہو، یعنی ہم نے نہیں معلوم کیا. زندگی نہیں ہے کسی اور سیارہ، ابھی تک ہم نہیں پا سکے. بہرحال اللہ تعالیٰ بھی قرآن میں ہمیں اس زمین کو یعنی ایک زمین بتاتا ہے، ارض. خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق. اور یہ سارے کام جو ہے ایک مقصد سے اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں. اب میں آپ کو جو بات کہہ رہا ہوں تھوڑی سی اس کو آپ ذرا سمجھیں. اور اصل میں یہ بات کہنے کی ضرورت مجھے یہ پیش آ رہی ہے کہ ہم تو دنیا میں کھو کے رہ گئے، حالانکہ ہم جانے والے ہیں، ہم سب جانے والے ہیں. 100 سال بعد آج جو لوگ بس رہے ہیں، 100 سال بعد شاید ہی اس میں سے کوئی چند ایک رہ گئے ہوں. 100 سال سے اوپر کیا عمر ہوتی ہے، باقی سب زمین میں مر کھپ گئے ہوں گے، یعنی وفات کے ہوں گے، یعنی انتقال ہو چکا ہوگا. وہ پہلا لفظ میرا ٹھیک نہیں تھا، مرکب میں، تو اس میں تو اللہ کے نیک بندے بھی ہیں. بہرحال انتقال مناسب لفظ ہے. تو اب یہ سب طے شدہ ایک منصوبہ ہے اللہ تعالیٰ کا. قیامت کا دن معین ہے. ان یوم الفصل کان میقاتا. اچھا ہم یعنی دیکھیں، میں تو آپ سے مخاطب ہوں، آج کے مسلمان سے. ہم لوگ ان سارے حالات و واقعات سے بے خبر ہو کے دنیا کے ہو کے رہ گئے. اچھا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہماری موت سے زندگی کا اختتام نہیں ہوگا، بلکہ ایک نئے دور میں ہم چلے جائیں گے. ایک نئی دنیا ہوگی، اس کو عالم برزخ کہتے ہیں، عالم قبر کہتے ہیں. قیامت تک ہم اس عالم میں رہیں گے. کیفیت کیا ہوگی اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن زندہ ہوں گے. اور روح کو موت نہیں ہے، مسلمان ہو یا کافر ہو. انسان کی روح جو کہ روح ربانی ہے، اس کو موت نہیں ہے. وہ بس ایک مرتبہ پیدا شدہ ہے، مختلف کیفیات اور حالات و واقعات سے گزر کے انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ. قیامت کا دن معین ہے، اور اس کا علم اللہ کو ہے، لیکن قریب ہے. وہ انا والساعۃ ھکذا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں انگلیاں ملا کر فرمایا کہ میں اور قیامت اکٹھی ہیں. میرے بعد قیامت ہے، بات تو سچ ہے، کوئی دوسرا نبی ہے نہیں. تو اچھا اب مسئلہ کیا ہے؟ ہمیں انسان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لیے نہیں بنایا، اور ہم دنیا کے ہو کے رہ گئے. لم یرید الا الحیات الدنیا. اللہ کی یاد سے منہ موڑ لیا ہے. اعرض عمن تولی عن ذکرنا ولم یرید الا الحیات الدنیا. اچھا، اور سب سے زیادہ نقصان میں کون لوگ ہیں؟ ضل سعیہم فی الحیات الدنیا. جو دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، دنیا ہی کے لیے محنت کر رہے ہیں. آج تو سارے کے سارے مسلمان من حیث الامت کتنے 1.5 ارب نام ہے، بس ہیں کچھ نہیں. اتنے نہیں ہیں کہ ایک جماعت بن سکے. مومن اتنے نہیں ہیں کہ وہ ایک جماعت بنا لیں، ایک امیر معین کر لیں اپنے لیے. اتنے نہیں ہیں.
بکھرے ہوئے پڑے ہوئے، اور ہر ایک نے اپنی 1.5 انچ کی مسجد بنائی ہوئی ہے، ایک امام، ایک رہنما، ایک اسلام، ایک قرآن اور ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، اس پر کوئی اتفاق نہیں کرے گا، اور ہر فرقہ اپنے آپ کو حق کہتا ہے، دوسرے کو باطل قرار دیتا ہے۔ یہ بات بھی ذرا سوچے نا۔ بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ مضامین قیامت کے بیان ہو رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اب یہ جو 15 نمبر آیت ہے، بل ہم فی لبس من خلق جدید، بلکہ یہ جدید جو میں دوبارہ پیدائش کروں گا، یہ لوگ اس سے شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہمیں تو شک نہیں بلکہ یقین ہے کہ دوبارہ کوئی پیدائش نہیں ہے، خلق جدید کوئی نہیں ہے، یعنی آج مسلمان کو کوئی امید نہیں ہے۔ وہ ہوں گے کوئی لوگ جو شک میں پڑے ہوں گے، ہمیں تو یقین ہے نو دوبارہ پیدائش، دوبارہ زندگی نہیں، کھا لے پی لے جی لے۔ دیکھیں یہ بات ہم اپنے یعنی زبان حال سے یہ کہہ رہے ہیں، ہم زندگی ایسی گزار رہے ہیں، ہمارے رویے ایسے ہیں کہ دوبارہ کوئی زندگی نہیں، کماؤ، حلال ہو حرام ہو، کھاؤ پیو عیش کرو۔ یہ تو پھر معاشرتی بعض اوقات پابندیاں آ جاتی ہیں، جو اب لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو ڈیٹ نہیں کرتے، آج کل کے جو پاکستانی معاشرہ ہے، یا شراب کھلے عام نہیں بکتی، یا زیادہ رواج نہیں ہے، ہم جو کر سکتے ہیں نافرمانی وہ کرتے ہیں۔ لڑکے لڑکیوں کی بات چیت تو ہو رہی ہے، فیس بک پہ آپ دیکھ لیں، زیادہ تر دیکھ لیں وغیرہ۔ میں یہ کہہ رہا ہوں ہم جو نافرمانی کر سکتے ہیں اس میں کوئی مضائق نہیں سمجھتے۔ تو بہت ہی گندی صورتحال ہے نا۔ دیکھیں میں صرف یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہم نے جو اپنے اللہ سے، اپنے خالق سے تو بالکل ہی اس کو بھلا دیا ہے، اس سے ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہے، نہ رکھنا چاہتے ہیں۔ ہم لوگ دنیا کے بندے ہیں، درہم و دینار کے بندے ہیں۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے رسول نے، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کے رسول نے دعائے ضرر کی ہے، لعن عبد الدینار، لعن ہلاک ہو جائے، یا ایسے کچھ الفاظ ہیں کہ درہم و دینار کا بندہ ہلاک ہو جائے یا اس پہ لعنت ہو۔ یہ دیکھیں ایسی بات نہیں ہے کہ بددعا، میں نے جو الفاظ کہے نا، اللہ کے رسول نے مسلمانوں کا نام تو لیے نہیں ہے، درہم کا بندہ اور دینار کا بندہ، لعنت ہو اس پہ۔ ہم تو سب ظاہر یعنی آپ کو پتہ ہے پیسہ بڑی چیز ہے، اس کے لیے سب کچھ قربان ہے۔ آج دیکھ لیں عام طور پہ رشوت، کرپشن ہر ادارے میں، بغیر پیسے کے تو کوئی بات نہیں ہے۔ پھر ظاہر تاری ہے ساری، دین کا بھی صرف ظاہر رہ گیا ہے اور ایک نام ہے بس۔ اپنے اپنے بزرگوں کی جو انہوں نے آپ کے جو بزرگ ہیں، تو اس کی وضاحت جو دین نے کی ہے تو اسی کے پر ہم نے وہ کر لیا ہے، اور ایک تنگ نظریہ ہے، تنگ نظریہ، میں تنگ نظری کہوں گا کہ دوسرے کو آپ باطل قرار دیتے ہیں، اپنے آپ کو آپ ناجیہ قرار دیتے ہیں۔ بہرحال میں دیکھیں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ ابھی میں نے پوری طرح کہی نہیں ہے شاید، اور میں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہ ایک کائنات کا آغاز جب ہوا ہے تو اس کا ایک انجام بھی ہوگا، ہر آغاز کا ایک انجام ہوتا ہے۔ دنیا میں دیکھ لیں، یہی جملہ آپ اگر دیکھیں دنیا میں، پودا، کوئی بیج آپ بو دیں، کوئی فصل بو دیں، اس کا ایک آغاز ہے اور اس کا ایک انجام ہے۔ ابھی ہم نے پڑھا تھا یعنی باغات ہیں اور فصل ہے۔ گندم کی فصل اگر آپ نے بوئی ہے تو مختلف مدارج طے کرتے کرتے آخر کیا ہے، وہ پیلی ہو جائے گی، پک جائے گی، کہ اس کو کاٹ
کاٹ دیا جائے گا، ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی مثال ایسی دی ہے، کماء انزلناہ من السماء فاختلط بہ نبات الارض ثم، وہ پوری آیت مجھے یاد نہیں آ رہی لیکن اس کا یہی ہے ترجمہ، میں نے آسمان سے پانی برسایا اور فصل اگ گئی اور ہری بھری ہو گئی، اور پھر دیکھو تو پیلی ہو گئی، پک گئی، اور فتراہ مصفرہ، کاٹ ڈالی گئی، ریزہ ریزہ ہو گیا۔ ہر آغاز کا انجام ہوتا ہے۔ یہ تو بالکل ایسی بات ہے جس سے آپ کھانا آپ نے شروع کیا تو کھانے کا آغاز ہے اور انجام ہے۔ بچہ پیدا ہوا، بچے کا ایک آغاز ہے اور وہ مختلف مدارج طے کرتے کرتے جو ہے وہ، اب مجھے ہی آپ دیکھ لیں، 67 کا میں ہونے والا ہوں، ایک مہینے 68 سال کا، ایک مہینے بعد میری 68 سال کی عمر ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو میرا ایک آغاز ہے اور میں انجام کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ میرے بچپن کی ایک تصویر تھی، اس میں میں نے اپنے ماموں کے بیٹے کو جو مجھ سے چھوٹا تھا وہ میری گود میں بیٹھا ہوا ہے، ماموں کا بیٹا۔ تو وہ ختم ہو گئی، وہ دور ختم ہو گیا، وہ 3 سال کی ہوگی، 4 سال کی ہوگی بس۔ تو وہ دوسرا مجھ سے چھوٹا تھا تو وہ اس کو میری گود میں بٹھا دیا گیا، بس وہ تصویر۔ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، یہ مدارج لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، ایک درجے سے دوسرے درجے۔ میں جو بات کہہ رہا ہوں اللہ کی عطا سے کہ یعنی ہر آغاز کا انجام ہے۔ مکان آپ نے بنانا شروع کر دیا، مکان کا آغاز ہے، بنیادیں ڈال دی، ہوتے ہوتے مکان شکل جو ہے بن جاتا ہے۔ ہر آغاز کا انجام ہے۔ پین مثال کے طور پہ میں نے خرید لیا، یہ جب تک کام کرے گا تو ٹھیک ہے، اور اس کا ایک انجام ہے کہ اس کو پھینک دیا جائے گا، ختم ہو جائے گی، یہ اپنا کام کرنا چھوڑ دے گا۔ اسی طرح یہ سب، یہ کائنات، اس کی ایک پیدائش ہے اور اس کا ایک انجام بھی ہے۔ یہ بات ذرا نوٹ کرنے کی ہے کہ ہم ایک دوسری دنیا میں لوٹ کے جائیں گے، نمبر 1، اور وہ دنیا عمل کی نہیں ہوگی، وہ نتیجے کی، وہ جزا کی اور سزا کی جگہ ہوگی۔ یہاں بھی جزوی طور پہ جزا اور سزا کا قانون لاگو ہے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اگر آپ اچھائی کریں گے تو آپ کو اس دنیا میں ایک اچھی زندگی ملے گی۔ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ، جو نیکوکار ہیں ان کے لیے دنیا میں اچھی زندگی ہوگی، ہم اچھی زندگی دیں گے۔ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ، دوسری جگہ الفاظ، ہم ضرور ان کو دنیا میں اچھا ٹھکانہ دیں گے۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، جس نے بھی تم میں سے نیک عمل کیا، مرد ہو یا عورت، اس کو میں ایک زندگی دوں گا، ایک پاک زندگی دوں گا۔ اور اگر اللہ کی یاد سے منہ موڑ لیا تو یہی زندگی آپ پر دوزخ بن جائے گی، آپ پریشان رہیں گے۔ نان ایشوز کو عام طور پہ دیکھ لیں، ہمارے گھر میں جو مسئلے ہوتے ہیں جس سے ہم پریشان، وہ نان ایشوز ہیں، ایشو تو کوئی بھی نہیں ہے۔ انسان کے لیے ایشو آخرت ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ انسان کے لیے ایشو اللہ کی ناراضگی اور سے بچنا اور اللہ کو راضی کرنا، یہ بہت بڑا ایشو ہے۔ ہمارے لیے یہ کوئی ایشو نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں، کوئی بیوی پریشان ہے شوہر سے، کوئی شوہر پریشان ہے بیوی سے، بعض اوقات دونوں ایک دوسرے سے پریشان ہیں، یہ تو عام ہر گھر کا مسئلہ ہے۔ کوئی خوش نہیں ہے، مطمئن نہیں ہے، ایشوز ہیں۔ اور دیکھیں،
ایک بات نوٹ کر لیں کہ دنیا کی طرف آپ کی توجہ ہو گئی تو اللہ کی یاد سے آپ کا دل تو خالی ہی ہوگا. اللہ کی یاد کو تو آپ نے سمونا ہے اپنے دل میں کوشش کر کے، محنت کر کے، وہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن زندگی آپ نے اللہ کی یاد میں گزارنی ہے. لیکن آپ نے اگر دنیا کو حقیقت سمجھ لیا تو آپ فارغ ہو گئے. آپ کا دل تو بس اب دنیا کے لیے، دنیا کی یاد سے آباد ہوگا. آپ خود سوچ لیں اس وقت آپ کن باتوں، کون سی باتیں آپ کے لیے اہم ہیں، خوشی کا باعث ہے، کون سی باتوں پر آپ ناراض ہوتے ہیں، کیا منصوبے ہیں آپ کے، کیا توقعات ہیں، کیا امیدیں ہیں. سب غم، خوشی، پریشانی اور یہ منصوبے، امیدیں ساری ہماری دنیا سے تعلق رکھتی ہیں. سوچیں تھوڑا سا. لیکن یہ خلاصہ کلام یہ ہے کہ دیکھیں ہم اس دور سے گزرنے والے ہیں اور ایک دور جلد ایسا آئے گا. کل دیکھیں آج ہم دنیا میں ہیں، کل ایسا دور ہوگا کہ یہ مسئلے ختم ہو جائیں گے دنیا کی جو بھی ہے. بعض لوگوں کو میں دیکھتا ہوں بڑے پریشان. کوئی بیوی کے ہاتھوں پریشان ہے، کوئی شوہر کے ہاتھوں پریشان ہے، بیوی، بچوں کے لیے پریشانی. یہ بڑی پریشانیاں، یہ پریشانیاں اب کل نہیں ہوں گی آپ کی، ختم. ابھی وہ مضمون آئے گا جاءت سکرۃ الموت بالحق. جب بے ہوشی، سکرات الموت، نزع کا عالم ہوگا، آپ کی دنیا کی پریشانیاں، فکریں ختم ہو جائیں گی. اب ایک کھڑکی آپ کو کھلی نظر آ جائے گی آخرت کی. ذالک ما کنت منہ تحید، یہ وہ گھڑی ہے جس سے تو دور بھاگتا تھا. ہم سب موت سے منہ موڑ لیا ہے، موت کو بھلا دیا ہے، اور ہمیں یاد ہے زندگی. آج کا مسئلہ نمبر 1 دنیا. سارے مسائل آج ہمارے جو ہیں وہ دنیا کے متعلق ہیں. آج کا مسلمان دنیا کے لیے جی رہا ہے، دنیا ہی کے لیے مر رہا ہے، اور یہ اسی زندگی پر راضی ہے. یہ بات تو بڑی خطرناک ہے، ایسا تو نہیں ہونا چاہیے. ہمیں دیکھیں کل کا خیال رکھنا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اللہ نے فرمایا کہ ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور چاہیے یہ کہ تم میں سے ایک یہ دیکھے کہ وہ کل کے لیے کیا بھجوا رہے. واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو. اس وقت تقوی ہماری ترجیح نہیں. بات کرتے ہیں پھر انشاءاللہ اگلے درس میں تھوڑی سی اور بات کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. افعینا بالخلق الاول بل ہم فی لبس من خلق جدید. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. افعینا بالخلق الاول بل هم فی لبس من خلق جدید. کیا ہم پہلی بار پیدا کر کے تھک گئے ہیں؟ نہیں، بلکہ یہ اثر نو پیدا کرنے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اور ہم ہی نے انسان کو پیدا کیا ہے
اور جو خیالات اس کے دل میں گزرتے ہیں ہم ان کو جانتے ہیں، اور ہم اس کی رگے جان سے بھی اس سے زیادہ قریب ہیں۔ اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد۔ جب وہ کوئی کام کرتا ہے تو دو لکھنے والے جو دائیں بائیں بیٹھتے ہیں لکھ لیتے ہیں۔ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد۔ کوئی بات اس کی زبان پر نہیں آتی مگر ایک نگہبان اس کے پاس تیار رہتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔